بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ اسٹیم پروڈکشن کے سلسلے میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے اور یہ ڈی سی ایس کا چیپٹر کی وہ جو ہے نا ہم نے کنٹینیوشن ہے۔ یہ جو ہے پہلے لیکچر میں ایک میں بات پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکچر بہت لمبا ہو جانا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے وہ اس کو آگے کیا ہے۔ یہ سوال ہے کہ ڈی سی ایس میں ٹرانسڈیوسر سے تک تو ہم نے ذکر کر دیا، تو ٹرانسڈیوسر سے آگے سگنل کنٹرول شفٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس پر ایک مضمون رکھیں۔ تو یہ جہاں میں جو ہے نا یہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ چیز آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے، لیکن یہ صرف دوبارہ ریویژن کے لیے کہ یہ کسی کو معلوم نہ ہو سگنل کیسے ڈی سی ایس چلتا ہے، یہ اس کے بارے میں دوبارہ تحریر کر دیا گیا ہے۔ باقی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ فیلڈ پرانے طریقے سے اسی طریقے سے کنٹرول روم میں شفٹ ہوتے، یہ بھی وہ بتایا جا چکا ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں کچھ کم ملی امپیئر کے ہوتے ہیں وہ بھی بتایا۔ مارشلنگ کیبنٹ کا بھی بتایا جا چکا ہے، یہ ساری ریویژن ہے۔ وہاں سے یہ تاریں نوڈز انٹرفیس یونٹ یا نوڈ اسٹڈی یونٹ میں جاتی ہیں، تو اصل میں یہ سارا ڈی سی ایس اسی نوڈز کی ہی جادوگری ہے جو سگنل کو ٹوکن پاس ہے۔ نوڈز کی تعریف کیا ہے؟ یہ جو ہے تعریف یہی ہے: اینی پوائنٹ لائن اور سرفیس ان ڈسٹریبیوٹیڈ فیلڈ، ڈسٹریبیوٹیڈ فیلڈ میں چینج فیلڈ ان وچ اسپیسیفائڈ ویریبل اسٹینڈنگ ویو سچ ایز وولٹیج چینج ہو رہے ہیں، کرنٹ چینج ہو رہی ہے، اٹین منیمم ویلیو مطلب زیرو کو نوڈز کہتے ہیں۔ تو یہ باقی میں نے عملی طور پر آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ کوئی بھی الٹرنیٹنگ سپلائی میں سے گھروں کی اے سی سپلائی کا 50 ہرٹز کا مطلب ہے 150 سیکنڈ کی ویو لینتھ۔ اسی ٹائم میں سپلائی نے 2 رخ بدلنے ہوتے ہیں، یعنی ایک بڑا 100 سیکنڈ کے بعد اپنی سمت بدلنی ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے رخ بدلنے سے قبل 0 ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک ایتھلیٹ اپنی منزل پر پہنچنے میں واپس پلٹتا ہے تو لمحے کے لیے اس کی سپیڈ 0 ہو جاتی ہے۔ قصہ مختصر: 1 سیکنڈ میں 100 مرتبہ گھریلو سپلائی واپ ڈاک سپلائی 0 ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے بلب بجھنا جانا چاہیے، تو وہ اتنے میں وہ گرم ہوا ہوتا ہے تو سپلائی دوبارہ آ جاتی ہے تو وہ بجھتا رہے ہیں۔ یہ 100 ادھر نوڈز ہوتے ہیں، نوڈز اسی لمحہ ہو جائے اے سی سپلائی سگنل سپلائی 0 ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا جادوگری اس وجہ سے انسانی آنکھ جو ہے نا 1 سیکنڈ میں 10 سے زیادہ مرتبہ تصویروں کو بدلنے کو نہیں جانچ سکتی۔ اگر 1 سیکنڈ میں 10 مرتبہ تصویریں بدل دی جائیں تو نہیں جانچ سکتی۔ وہ اس کو موویبل تصویر سمجھتا ہے، پچھلی تصویر ہوتی ہے اس کے ذہن میں، اسٹڈی ابھی ایک اور تصویر آ گئی۔ سنیما میں اسی طرح سے جو ہوتا ہے پروجیکٹر 16 تصویریں بھی وہ 1 سیکنڈ میں پھینک دی جاتی ہیں، تو وہ اس کو حرکت کرتی معلوم ہوتی ہیں اور وہ کوئی لڑکی یا کوئی ڈانس کرتی معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح سے کسی کی بلب کا جلنا بجھنا پتہ نہیں لگتا، ابھی اس کی چمک ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ آ جاتی ہے۔ ڈی سی ایس کمپیوٹر پر اینیمیشن کا مظاہرہ بھی اسی قسم کے دھوکے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اینیمیشن جو ہوتی ہے کوئی چیز موو کرے وہ بھی ایسا ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ 4 to ملی میٹر سپلائی کو اس طرح سے اے سی سپلائی میں بدلیں تو 4 to 20 سگنل 0 دے کر اور 20 یعنی ملی میٹر 2 کروڑ کا سگنل دے گا، تو ہمیں ایک سکیل مل گئی، یعنی کم اور زیادہ کا سکیل مل گئی۔ یہ دوبارہ کچھ باتیں دہرائی جا رہی ہیں تاکہ ریویژن، جبکہ آنے والا سگنل یہ اسی رینج کے درمیان میں ہوگا۔ مثلا ایک سگنل جنریٹ ہوا، جب یہاں بات کرتے ہیں وہ 10234987 ہرٹز کا ہوا، یعنی 2 کروڑ جو ہرٹز ہے اس میں اتنی اس کی ریڈنگ آئی، تو ہمیں اس ریڈنگ کا ہاتھ میں آ گئی۔ تو اب یہ بدلتے رہیں گے، تھوڑا بہت چینج آئے گی یہ، لیکن یہ ریڈنگ فرض کیا کہ یہ پہلا حصہ وہی رہے گا، آگے یہ ریڈنگ بدلتی رہے گی۔ یہ نوڈز ہوئے تھے، تو نوڈز آگے شفٹ ہوتے۔ قصہ مختصر: ڈی سی تھیرسٹر سپلائی کو اے سی میں بدلنے والا پلانٹ سے آنے والا 4 to 20 ملی ایمپیئر سگنل کو 10 میگا بائٹ وولٹ 5 وولٹ کی سپلائی میں بدل دیتا ہے، رینج میں بدل۔ ہم ان سگنل کو پروسیسر کے ایکولیٹر کو بھیجے جاتے ہیں، وہاں آف سیٹ دیا جاتا ہے۔ آف سیٹ کا مطلب ہے معمولی اسی کو تبدیلی کرنی ہے یا انالیسس کرنا ہے، یہ وہ آف سیٹ دیا جاتا ہے، یعنی آپ نے کچھ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا ہے یا کمی بیشی کرنی، وہ آف سیٹ ہوتا ہے۔ کنٹرولر کی مرضی کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے، ضرورت ہو تو انڈیکیٹر کے سگنل ڈائریکٹ ہی بھیجے جاتے ہیں۔ ان سب کو ٹرینڈ یعنی گراف پر کے لیے بھی بھیجا جائے، لازمن یاد آ رہی ہے، گراف کو بھی بھیجا جاتا ہے، گراف تک ریکارڈ کرتا رہے۔ ان سگنل میں کافی انرجی ہوتی ہے، کنٹرول ڈیسک تک شفٹ ہو سکے۔ ہم ان سگنل کو HIS یا HIM، HIS مطلب ہیومن انٹرفیس اسٹیشن،
HIM ह्यूमन इंटरफेस मशीन, दोनों यानी वो जो है ना कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ बैठा आता है बोर्डमैन, वो उसको HIS या HIM कहते हैं। ट्यूनिंग विंडो जहाँ स्टडी करते हैं वो जहाँ चेंज कर सकते हैं, ये वो मॉनिटर कह सकते हैं, विंडो में देख सकते हैं। एक वो रीडिंग उसमें स्पेशल फंक्शन करके वो देखता है, RAW वाली रीडिंग आती है। तो RAW में आपको पूरी उसमें डेसिमल को अगर वो पॉइंट को गायब कर दें तो आपको नोड्स की पूरी गिनती आ जाती है कि नोड्स कितने आ रहे हैं, और वो आप वहाँ तब्दील होते देख सकते हैं। अब यहाँ आगे सिग्नल जो जाते हैं जिसे टोकन पास के जरिए भेजते हैं। टोकन पास का मतलब ये है कि सारे जितने फ़र्ज़ किया आपके 164 सिग्नल जा रहे हैं फील्ड से, तो 164 में 10 और लगा लो, 174 का अदा कर लिया, ये सिग्नल आ जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे नहीं भेजे जाएंगे, वो एक एक बारी बारी जाएगा, यानी या तो आने वाला सिग्नल जाएगा उसका टाइम देगा, या जाने वाला सिग्नल। ये सिग्नल वसूल भी इसी तरह किए जाते हैं। इसका मतलब है कि एक वक्त में सिर्फ एक सिग्नल ही गुजर सकता है, दूसरा बारी के इंतज़ार में रुक जाता है। जैसे हमने पहले बताया कि जो ऑपरेटर एक वक्त में एक ही रीडिंग को देखेगा, दरअसल सिग्नल ही कुछ इस तरतीब से दिया गया होता है, यूँ इसकी तशकील होती उसकी बारी आ जाती है, यानी इतनी जल्दी क्विकली बारी आई, और ये सब कुछ सेकंड के लाख में हिस्से में हो जाता है। इसकी मिसाल एक ऐसे पुल से दी जा सकती है जिस पर सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, या जा सकती है या आ सकती है। या वो रेलवे स्टेशन जो सिंगल लाइन वाले होते हैं उसमें एक ही गाड़ी स्टेशन मास्टर या तो भेजता अगले को, तो दो स्टेशनों के दरमियान में अतला दी जाती है तो वो गाड़ी छोड़ देता है, और वो अगर पहले आ जाए तो रोक लेता है। दूसरी HIS पर सिग्नल के तमाम नोड्स लिए जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के कई किस्म के प्रोग्राम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इनकी अपनी वो होती है, टोकन होता है, अपना होता है। तो सिग्नल ने बाद में अपनी ही जगह पर जाकर वो पॉइंट होना होता है, वो जिसकी लोकेशन होती है, जो यानी एनिमेशन पावर पॉइंट पर या ऐसी ड्राइंग बनाएगी तो ये वहीं जाता है। ये प्लांट, फ्लो शीट, बार ग्राफ, किसी फेस प्लेट, कोई बॉक्स या कोई डायल इंडिकेटर शो करी उस पर ही जाता है। यानी इसके अलावा जिस पॉइंट पर रीडिंग शो है उसके करीब पैरामीटर यूनिट यानी खुसूसी प्रोग्राम कर लेंगे। अब मसला सिग्नल आया है एक, जैसे हमने बताया, वो उस जगह जिस जगह शो होना था उससे पहले सेंटीमीटर, डिग्री, वो ये यूनिट ये पहले से लिखे होते हैं, छपे हुए होते हैं उसके ऊपर। तो सिर्फ बीच में एक रीडिंग की सी होती है। आगे एक ड्राइंग में हमने इसकी वजाहत की। तमाम नोड्स वाले सिग्नल किसी मखसूस हिस्से से हर पैरामीटर के लिए अलग अलग होता है। फैक्टर देकर उसको एक फैक्टर दिया जाता है, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। इंडिकेटर फर्ज किया कि ये नोड्स वसूल हुए, हम फर्ज किया इसे ये जो आपका कोलेटर होगा वो ये जो है ना इस रीडिंग से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें ये रीडिंग मिल गई 60.615954 रीडिंग। अब ये जो है ना रीडिंग के लिए ये अगला इनसे बेकार है, तो इसको जिस तरह से कैलकुलेटर में आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि वो एक पॉइंट को हज़फ करना कि ये अनलाइक है, तो ये वो चेंज कर लिया जाता है। ये आ जाएगी रीडिंग 60.62। फ़र्ज़ किया ये प्रेशर है, तो ये पहले से लिखी होगी और ये चेंज हो जाएगा इनसा, ये रीडिंग चेंज वाला यूनिट ये होगा, यहाँ रीडिंग जाकर ये छप जाएगी। ज़रब वाला फैक्टर रियाजी के तरीके से चुनते, पहले से फील्ड से वो बड़ी तरीके से एक्सपीरियंस से ही चुनते हैं, वो मल्टीप्लाई ताकि रीडिंग लोकल गेज के नज़दीक तरीन, लोकल रीडिंग जो आ रही है उसके नज़दीक तरीन हो जाए। kg सेंटीमीटर पहले से लिखा होगा। असल मसला 60.62 रीडिंग को हासिल करना था। इस तरह से अपनी बारी पर दूसरे रीडिंगों के अलावा यही नई रीडिंग, जब नई रीडिंग अगली बारी आती है तो ये बदल जाती है, कुछ बदल कर आती रहती है। नई रीडिंग गहरे सब्ज़ रंग में ये रीडिंग छपती रहती है। अगर फर्ज माल नई रीडिंग 60.00 आई तो फिर दाएं वाला आखिरी दो का हिस्सा 0 हो जाएगा। अगर किसी वजह से ट्रांसमीटर ख़राब हो जाए और वो रीडिंग ना दे तो फ़ौरन ही अगले लम्हे 60-62 रंग सुर्ख हो जाएगा। इसका मतलब ये पुरानी रीडिंग ही है, तो और वो नई रीडिंग नहीं आ रही। इसका मतलब सिग्नल ट्रांसमीटर दुरुस्त काम नहीं कर रहा और पुरानी ही रीडिंग है। अब आप फील्ड ऑपरेटर को, कंट्रोल बोर्ड ऑपरेटर को, ये इंस्ट्रूमेंट वालों को बुलाकर इसको ठीक कराना है कि ये किस तरीके से ये वो उसकी हो सकता है वो मार्शल कैबिनेट से उसका फ्यूज़ ख़राब हो गया हो, उड़ गया हो,
اور یا کوئی اور پرابلم آ گئی. یہ واقی ٹاکی سیٹ سے لوکل اگر کوئی ریڈنگ آپ کو وہاں تبدیلی آنی ہے اور وہ انپٹ آپ فیلڈ آپریٹر سے واقی ٹاکی سیٹ یا ٹیلی فون سے نئی ریڈنگ بھی پوچھ سکتے ہیں نئی تبدیلی کیا آئی ہے, کیونکہ ایکچوئل پروسیس سے جو نئی تبدیلی وہ تو آ ہی رہی ہوگی, جبکہ بعد میں پھر انسٹرومنٹ ٹھیک کرا دیا جاتا ہے. عام طور پر یہ آئی او پی یعنی انپٹ اوپن کی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے, وہ لکھا آ جاتا ہے جیسے بھی اگر وہ اس پر فیس پلیٹ پر لکھا نشاندہی ہوتی ہے یہ ٹرانسمیٹر کی بھیجی پرانی ریڈنگ ہی ہے, جبکہ پروسیسر کی حقیقی تبدیلی ہوتی رہتی ہے جو ڈی سی ایس پر ظاہر نہیں ہوتی, وہ اندر تبدیلی کرتا رہتا پروسیس کی. ایک سمجھدار آپریٹر کسی اور پیرامیٹر سے حقیقت جان لیتا ہے. اگر الارم سیٹ کیا ہو تو الارم بھی پیکٹ ہے, اس کا مطلب ہے پروسیس تو درست جا رہا ہے لیکن ریڈنگ موصول نہیں ہو رہی. زیرو یہ جو الارم وہاں لگایا جاتا ہے جو بڑی کوئی اہم امپارٹنٹ ریڈنگ ہو اور وہ ٹرانسمیٹر خراب ہو جائے تو پھر وہ الارم دے گا. جب کوئی ٹرانسمیٹر بھی زیرو ریڈنگ بھیجے گا تو وہ یہ اس طرح سے کم از کم یا زیادہ ریڈنگ پر شٹ ڈاؤن سگنل بھی بھیجا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک بار گراف کی ونڈو علیحدہ ہوتی ہے, اس میں تمام ریڈنگیں تقریباً جاری تھے کہ لمبے اونچے بار گراف بنائے تھے. آپ میتھمیٹکس میں پڑھ سکتے ہیں بار گراف کیا ہوتا ہے, لمبی سی پٹی ہوتی ہے. تو اسکولوں میں اگر جائیں اسکولوں کی میں ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں وہ بار گراف بنے ہوتے ہیں کہ وہ لمبے بار کے ایک طرف اصل ریڈنگ لکھ دیتے ہیں دوسری پرسنٹیج لگا دیتے ہیں. انپٹ اوپن پر اسے سرخ کیا جا سکتا ہے, نارمل پر سبز اور سادہ سے اب نارملٹی پر زرد, اور پھر ایک خاص الارم اور پھر شٹ ڈاؤن کیا جائے. یہ بڑا سا بار گراف کے اوپر وہ ریڈنگ میں رنگت میں تبدیلی کر لیتے ہیں. کسی برنر کو یہ وہ فائرنگ میں شعلہ دکھایا جا سکتا ہے, سگنل فلیم ڈیٹیکٹر کی تیار کرتا سگنل, وہ پہلے ہم نے اس پر بحث ہو چکی ہے. یہ ساری بحث یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. کنٹرول روم میں تبدیل شدہ سگنل کنٹرول روم سے بھیجا جاتا ہے. کنٹرول روم سے اگر ہم نے تبدیلی کرنی ہے تو بھیجا, یہ کولیٹرل کنٹرول اسی طرح کیلکولیشن کے بعد کنٹرول ایلیمنٹ کو جاتا ہے, یعنی وہ نئی کیلکولیشن کر کے سگنل جاتا ہے اور پھر کنٹرول ایلیمنٹ نئی پوزیشن پکڑ لیتا ہے. لیکن ساتھ ہی نئی پوزیشن کی انفارمیشن سگنل بھی موصول ہوتا ہے کہ یہ ہم نے نئی پوزیشن بدل لی, پہلی پوزیشن یہ تھی نئی سی, یہ ہسٹری میں چلا جاتا ہے. اب اگر کسی وجہ کنٹرولر خراب ہو جائے تو کنٹرولر کو نہ ہی صاحب کا نہ ہی کوئی نیا آرڈر ملتا اور انپٹ اوپن کی انڈیکیشن آ جاتی ہے. کنٹرول والا اپنی سابقہ حالت پر ہیلڈ ہو جاتا ہے. اب اس کو ہینڈ جیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول وال اگر وہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تو کنٹرول وال کو ہم ہینڈ جیک کر لیتے ہیں. ہینڈ جیک کا طریقہ یہ ہماری کتاب میں موجود ہے پچھلی وال آپریشن تھیوری میں. وہ وال کو اسپیشل طریقے سے ہاتھ سے پھر کھولتے ہیں اور وہ پھر وہ تبدیلی آتی پروسیس میں اور وہ کنٹرول بورڈ آپریٹر اس کو چینج کرتا ہے, یعنی اس کی پٹی کو دوسری میں لاک کیا جاتا ہے اور اوپر سے ہینڈ ویل سے آپریٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے کسی خاص ریڈنگ پر سگنل بھیجنے پہلے سے لکھی اسکرین کو ڈسپلے کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی اگر کوئی اور تبدیلی لکھانی ہو, مثلا بی کیئرفل لکھا تھا آگے, انپٹ اوپن آ گیا لکھا تھا, یہ خود سے ڈسپلے ہو جاتی ہے. یا اسٹینڈ بائی پمپ ول اسٹارٹ, یعنی آپ نے زیادہ اگر کہیں کہ یہ اسٹارٹ ہو جائے گا, اس قسم کی تحریر آ جاتی ہے. سبز انڈیکیشن کی اسٹینڈ بائی ہے لکھی تحریر بھی الارم آ جاتی ہے. ایسی تحریر مینو بار کے قریب سفید پٹی پر ظاہر ہوتی ہے اور نئی تحریر آنے پر پچھلے والی غائب ہو جاتی ہے. اس کو ایکسیپٹڈ ایکنالج کر کے غائب کر دی جاتی ہے. اس سے ایکسیپٹڈ یا الارم یعنی اس کو کلک کرتا ہے آپریٹر تو وہ مٹ جاتی ہے, اس کا مطلب میں نے پڑھ لی ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے. اچھا, ہر انڈیکیٹر کا گراف بھی مہیا کیا گیا تھا. ریڈنگ کی تبدیلی پر ایک نقطہ لگا دیتا ہے. ہر جب ریڈنگ تبدیل ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ایک ٹائم کے ساتھ نقطہ لگاتا جاتا ہے. وہ نقطہ اتنی قریب لگاتا ہے وہ لکیر بن جاتی ہے, اور یہ نقطے کئی رنگوں کے ہوتے ہیں, یعنی مختلف ریڈنگیں 8 ریڈنگیں ایک گراف میں کئی کلر میں آ رہی تھی. کافی ٹائم مستقل ریڈنگ پر لکیر ہوتی ہے, اچھا سپرویژن دیتا ہے. گراف ٹرینڈ کو بھی کئی سے, یعنی دوسرے لفظوں میں ڈی سی ایس میں کنٹرول روم آپریٹر غافل نہیں ہو سکتا. اس کی غفلت کی
ہسٹری میں ارد گرد کسی وقت بھی اسٹڈی کی جائے کہ یہاں اس نے غفلت کی. ہر گراف 2880 ریڈنگ کا ریکارڈ رکھتا ہے، یعنی اتنی ریڈنگیں فی سیکنڈ بھیجی جاتی ہیں. ادھر سیکنڈ منٹ والے 2 قسم وہ گراف کے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ریڈنگیں منٹ کے حساب سے ہوتی ہیں، کچھ سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہیں، کچھ گھنٹے کے حساب سے ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ 2880 ریڈنگ کا ایک گراف بناتا ہے. ایک ڈسپلے پر 8 گراف مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتے ہیں. پروسیس اور پیغامات بھی آتے ہیں. الارم کی ونڈو میں 200 الارم آتے ہیں، یعنی جو مختلف الارم آتے ہیں اس کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے. یہ ہم نے اس وجہ سے زائد الارم آخری والے سے شروع کو مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی 200 الارم آتے ہیں اور وہ جو نا ہر زائد الارم پر وہ پہلے والا مٹا دیا جاتا ہے، یعنی سب سے اولڈ جو مٹا دیا جاتا ہے. جبکہ سسٹم ڈی سی ایس کا اپنا سسٹم ونڈو پر 100 الارم ڈسپلے کر سکتے ہیں. زائد الارم آخری والے سے شروع ہو کر مٹا دیے جاتے ہیں. یہ الارم دراصل مٹائے نہیں جاتے بلکہ کنٹرول کے پیچھے ایک آرکائیو ہوتی ہے، کنٹرول آرکائیو، اس میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور کسی انکوائری میں کھول کر دیکھے جا سکتے ہیں. ایک ہسٹری ونڈو ہوتی ہے جو ایونٹس کو نوٹ کرتی ہے. ایک ہفتہ تک ایونٹ نوٹ کیے جاتے ہیں، یعنی فلاں وقت وہ جو ہے نا آٹو سے کیسکیٹ پر لگا دیا، فلاں وقت یہ ٹمپریچر چینج کیا گیا تھا، پریشر چینج، تو وہ ساتھ میں تاریخ، سیکنڈ، ٹائم بھی ظاہر کرتے ہیں. زیادہ اسی طرح ایک آرکائیو میں بھیجتے ہیں. انٹر لاکنگ کا پینل بھی ساتھ ہوتا ہے جو اصل میں PLC ہوتا ہے. پروسیس اسکرین میں ظاہر ہونے کے وہ ایونٹس جس کا تعلق کچھ دیگر اکوپمنٹ کے ساتھ چل رہے وہ بھی اس پر ظاہر ہوتے ہیں. ہسٹری ونڈو میں، ایونٹس ونڈو میں، تو یہ ظاہر ہوتے ہیں. ضروری ڈیٹا لوکل اور دوسرے، اگر وہ آپ نے کسی اور ہیڈ آفس کو ڈیٹا بھیجنا ہے تو ایتھرنیٹ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. یہ وائرلیس سسٹم ہوتے ہیں. مثلاً ایک پاور ہاؤس ہے یا ایک فرٹیلائزر فیکٹری ہے، تو وہ اپنے ہیڈ آفس کو رپورٹ بھیجنا چاہتی ہے کہ اس وقت ہمارے بوائلر کون کون سے چل رہے ہیں، اس وقت بوائلر کا پریشر کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے اور وہ اسٹیم پروڈکشن کتنی، 2-4 رپورٹیں وہ ایتھرنیٹ کے ذریعے ہیڈ آفس پہ بھیجتے ہیں. وہاں ایک کنٹرول پینل پر دیکھیے، وہ چینج نہیں کر سکتے، ان کو چینج کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. وہ صرف پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے یہ جو ہے نا یہ مارکیٹنگ کی کھاد کتنی گئی، کتنی ایشو ہوئی، کتنی گیس یوز ہو رہی ہے، یہ اس قسم کی رپورٹ وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ ان کو انفارمیشن بغیر کسی دیگر رپورٹ کے حاصل ہوتی رہتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہالینڈ کے اندر ہالٹر ٹاپسو کی جو فیکٹری چل رہی ہے ان کا شیئر ہے FFC میں، ماچی فوڈ میں. تو یہاں سے اپنی وہ رپورٹ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری فیکٹری جس میں ہمارا شیئر ہے وہ کیا پروڈکشن دے رہی ہے، کتنے ٹینکوں میں کتنا لیول ہے، اور پانی کا لیول تک دیکھتے ہیں. وہاں پر رپورٹ ہوتی ہے ایک پینل پر. تو یہ ایتھرنیٹ پر ہوتی ہے. وی نیٹ کے لیے کوکسل کیبل استعمال ہوتی ہے. یہ کوکسل کیبل 1.4 کلومیٹر تک موزوں، یعنی فیلڈ سے اگر کنٹرول پینل 1.4 کلومیٹر تک ہے تو یہ چل سکتی ہے، ورنہ پھر آپٹیکل فائبر کیبل لگانی پڑتی ہے. آپٹیکل فائبر کیبل میں وہ ریپیٹر نہیں لگانے پڑتے، اس میں ریپیٹر لگانے پڑتے ہیں. یہ سگنل اس کے کمزور نہیں پڑتے ہیں، لیکن یہ آپٹیکل فائبر کیبل مہنگی ہے. سستے کام کے لیے کوکسل کیبل موزوں ہے. کوکسل کیبل کیا ہوتی ہے؟ کوکسل کیبل دراصل یہ جو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارے کنٹرول وہ جو مطلب ٹی وی کی کیبل ہوتی ہے، تو ٹی وی کی کیبل میں اگر آپ کو اتار کر پیچھے ٹی وی سے دیکھیں تو 2 تاریں ہوتی ہیں، اور پیچھے سے ایک جالی سی ہوتی ہے، ایک سنگل تار ہوتی ہے، ایک جالی سی، وہی کوکسل کیبل ہی ہے. انٹر لاکنگ پینل مانیٹر پر ظاہر ہوتا ہے. وہ انٹر لاکنگ کے لیے ونڈو علیحدہ کھولتے ہیں، پینل پر ظاہر ہوتا ہے. اور وہ انٹر لاکنگ جب آپریٹ ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اس کا پینل علیحدہ کے بھی بنا دیا جاتا ہے، وہ اس پر ہوتا ہے. تو صرف انٹر لاکنگ کے سگنل قبول کرتا ہے اور آگے پلانٹ کچھ مشین اسٹارٹ اپ یا شٹ ڈاؤن جو سگنل دیتا ہے. اگر ہم چاہیں تو پلانٹ سے ویڈیو کیمرے کے ذریعے باقاعدہ تصویر بھی ایک علیحدہ مانیٹر پہ DCS، یعنی آپ وہ ایک علیحدہ DCS اس پر آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلا کسی فنامنا کو اسکرین پر اوریجنل طریقے سے، مثلا چمنی کے آؤٹ لیٹ پر ویڈیو کیمرہ لگا وہاں نکالنا، دھوئیں کی اسٹڈی کی جا سکتی ہے. سیمنٹ فیکٹری میں ایسا لگایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی فیلڈ آپریٹر فیلڈ میں کوئی غلط بندہ پھر رہا ہو اس کی تصویر بھی بھیج دی جاتی ہے. یہ یہاں تھوڑا سا نا میں نے یہ ایک اسٹڈی دی ہے، یہ دیکھیں وہ کی ہے کہ ایک سمجھنے کے لیے یہ 4 سے 20 ملی وولٹ کے سگنل جا رہے ہیں، یہ جنریٹ ہو رہے ہیں فیلڈ سے، تو یہ مارشلنگ کیبنٹ کو جا رہے ہیں.
یہ سگنل فیوز باکس ہے، اس کو جا رہے ہیں. یہ FCS فیلڈ کنٹرول اسٹیشن کو جا رہے ہیں. فیلڈ کنٹرول اسٹیشن اٹ کنٹینس ٹرانسڈیوسرس. ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ سگنلز آر ریسیوڈ، پروسیسڈ اینڈ سینڈ ٹو HIS یعنی ہیومن انٹرفیس اسٹیشن. یہ جو HIS اس کو بھیجے جاتے ہیں. یہ کنٹرول سپلائی ہے، یہ مین سپلائی دی جاتی ہے اس کو، اس نے اپنے ورکنگ تو کرنی ہے نا. تو یہ وہ آگے یہ سگنل 2 تاروں سے کوکسل کیبل سے اس کو جا رہے ہیں. یہ تھوڑے سے نا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیا جا رہا ہے. سگنل سینڈ بائی HIS کنٹرول تھرو کیسکیڈ آٹو اور بائی آپریٹر. تو یہ ایک نا ہم نے یہ اس کی آؤٹ ویو دیا ہے. نیچے تھوڑی سی ایک ریڈنگ دی جا رہی ہے کہ ریڈنگ شو کرنے کا طریقہ کار بتایا. ریڈنگ بدلنے پر صرف یہ فرض کیا یہ ایک انڈیکیٹر آ تھا فیس پلیٹ پر، تو یہ PI 105A ہے، پریشر انڈیکیٹر 105A. تو اس میں یہی ریڈنگ بدلے گی. یہ سارا پکا لکھا رہے گا، یہ بھی پکا لکھا اپنی جگہ پر. وہ جو سلیکٹڈ اس کا وہ ہے ٹوکن ہے یا وہ نمبر ہے کوڈ ہے، اس کے تحت اپنی جگہ پر ہی فیس ہوگی. یعنی وہ جس کو فرض کیا کہ ایک کوئی فوجی ہے یا کچھ، اس کو بھی جو وردی پر نمبر ہے وہ اپنے ہی بیرک میں اپنے ہی وہ جائے گا بیڈ پر. تو یہ اب وہ جو ہے نا آپ کا لیکچر ختم ہوا. آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن دبا دیں، لائک کر دیں، جو کچھ بھی تقاضا ہو. تو مجھے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.